آپ تھوڑا سا دوسری ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں. میرا کہنے کا سر میں بالکل رائٹ ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہوں, میں ہر ڈائریکشن جو اس کی ہے وہ بتا رہا ہوں. لیٹ می کلیئر مائی سیلف. میں کیا کہہ رہا ہوں, گزارش یہ ہے اگر میں اسکواش کھیلنے کے لیے فٹ نہیں ہوں, میں جتنا مرضی فزیکلی فٹ ہو جاؤں, جتنے مرضی ماہر نفسیات حاصل کر لوں, میں کھیل سکتا ہوں. بات یہ کہہ رہے ہیں ضرور وہ لوگ جو پاکستان کی کرکٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں ڈیفینیٹلی ٹیلنٹ ہے تو وہاں پہنچے ہیں. اس ٹیلنٹ کے بعد کہیں وہ فٹنس کی وجہ سے نہ رہ جائیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ دنیا میں مانی ہوئی بات ہے کہ آپ کو سائیکالوجسٹ چاہیے کلینکل, یہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ چھکا کیسے مارنا ہے. جب آپ بالکل ٹھیک ہے, جو 2 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں تب واقعی اس کو سائیکالوجی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اس لیول پر دماغ چلا جاتا ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جارے پلوان نے انوکھی کو رایا تھا کون سا سائیکالوجسٹ لیٹ می فنش کہ اسی وقت ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے پروفیشنل کریئر کو اپنے کس طرح پرولونگ کرنا ہے, کس طرح اپنے یو ہیو ٹو اسٹے آن دا پرائم لائن. تو یہ وہ چیز سائیکالوجی یہ بالکل نہیں بتائے گا کہ وہ ٹیکنیکل چیزیں چھکا کیسے مارنا ہے, وہ کوچ کا کام ہے, ان کا کام نہیں ہے. یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آج کل سائنس کہیں کہ کہیں پہنچ چکی ہے, ہم ابھی وہیں پہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہے, بالکل ایسی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, بات ٹیلنٹ نہیں ہونا چاہیے. جس میں ٹیلنٹ نہیں ہے اس کو آج کچھ نہیں کر سکتا. اکتوبر 2025 ٹیلنٹ از پرائمری ریکوائرمنٹ. میں اکتوبر 2025 میں پاکستان علاقے کی کسی بات سے خلاف نہیں کر رہا. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے, سب سے پہلے اس میں آپ کے پاس ٹاپ لیول کی سکلز ہونا ضروری ہیں. یہ جو اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا, ہاں اگر آپ کے پاس وہ ہے, اس میں تو کوئی ڈفر ہی نہیں. اگر آپ کے پاس وہ ہے, وہ سکل آپ کو مینٹلی ٹف کرتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر دباؤ آئے گا تو آپ نے وہاں سے کیسے نکلنا ہے, پرفارمنس دے کے نکلنا ہے. اسپیشل بیٹسمین پاکستان میں ہے تو اس کو کپتان بننے کا بڑا شوق ہے. اچھا, ٹینڈولکر کو نہیں تھا, وہ ناکام ہو گیا تھا سر, اس کو ریئلائز ہو گیا تھا, بنا تھا وہ بھی. گیو می ا سیکنڈ سر, سائیکالوجی سے پوچھ لیں. بنا تھا, اسپیشلسٹ بیٹسمین ہے, وہ کہتے ہیں میں نے کہا سائیکالوجی سے پوچھ لیں. ہمارے ظہیر باز سے لے کے آگے تک دیکھ لیں, جب بھی وہ کپتان بنے ہیں انہوں نے اسپیشلی بیٹسمین جو ہے, بالر پہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا اب ہم اچھا کیونکہ میں تھوڑا پروفیشنل بھی ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں. جیسے سر اگر اس ٹائم پہ مینٹلی فٹ نہیں ہے, فزیکلی فٹ نہیں ہے, تو وہ شو میں آ کے نہیں بیٹھ سکتے. اسکلز از این ادر تھنگ. بے شک وہ اچھا بولتے ہیں, بے شک جو ہے وہ اچھا دکھتے ہیں, لیکن اگر وہ مینٹلی اسٹریسڈ ہیں, اگر وہ پریشر میں, سر چینج ہو گیا ہے. دیکھیں 1 سال کے اندر ٹیکنالوجی کا لیول دیکھیں, ہر انٹرنیشنل لیول پہ کیوں سائیکالوجسٹ ہائر کیے جا رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو ہر کرکٹ, ورنہ ادروائز تو انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کے تو پلیئر فٹ ہیں, ان کے پاس تو سکلز بھی ہیں. میڈم میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ خدمات حاصل نہیں کرنی چاہیے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ساتھ لنکڈ ہیں. بالکل ٹرو, میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی, لنکڈ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کبھی بھی ان کی اوپر برتری نہیں کر سکتی. آپ کو ٹیلنٹ ہے. اگر میں ایک پروفیشنل ہوں, مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنا فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. جب میں نے دنیا کے بہترین ایتھلیٹس کا سامنا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں تیار اپنے آپ کو کرتا ہوں. پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, وہ مجھے پھر سسٹم سپورٹ کرتا ہے ساتھ میں. سم ٹائم بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ یار وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کسی کی باتیں سنیں, ٹھیک ہے, تو وہ سنتا ہے آرام سے, ٹھیک ہے, اس کا جہاں بھی ذہن میں کہیں پھنسا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. بعض اوقات اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ کسی کو باتیں سنانی ہیں, تو اس کو وہ, یہ ہیومن سائیکی ہے, یہ نفسیات ہے انسان کی, اور اس میں جب تک اس کو ریئلائزیشن نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ چیزیں ساری جڑی ہوئی ہیں, کسی بھی نالج سے, کسی بھی ٹیکنالوجی سے, کسی بھی انوویشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن تمام چیزوں کے اپنے اپنے مدارج ہیں, مراحل اور حصے ہیں, اسی کے اوپر جاتی ہے. اور جب میں نے اسٹارٹ یہ کہا تھا کہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی, ایک بٹ فزیکل فٹنس سب کے لیے ہے. وہ کرکٹ کھیلتا ہے, نہیں کھیلتا ہے, اسکواش کھیلتا ہے, یہ نہیں کھیلتا ہے, فزیکلی فٹ رہنا تو سب کو ضرورت ہے. آپ کی سائنس کہتی ہے, اسپیسیفک فٹنس چاہیے. آپ کی سائنس کہتی ہے اگر کوئی کرکٹر نہیں کھیلتا تو اس کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے لیے ضرورت ہے. کے پلیئر کے لیے فٹنس ڈفرنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک اسپرنٹر کے لیے فٹنس ڈفرنٹ ہے. میری بات سنیے نا درسی,
रेसलर के लिए डिफरेंट है और स्पोर्ट्समैन के लिए, जो क्रिकेटर के लिए, उसका बॉडी मास इंडेक्स डिफरेंट चाहिए, उसकी बॉडी कंपोजिशन, उसमें फैट कंटेंट कितना है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, जो मसल पावर कितनी है, ये पेशेंट उसको नहीं पता, प्लेयर को नहीं पता होता, ये उसको उसी ने बताना है, कोच ने और उसके ट्रेनर ने बताना है। अब साइंस है, ये हर चीज़ साइंस के मुताबिक चलती है। ये जब तक हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे उसके फिटनेस पे कम्पीट नहीं कर सकेंगे। एक हॉकी के प्लेयर की फिटनेस डिफरेंट है, बॉलर, फास्ट बॉलर की फिटनेस डिफरेंट है, इसलिए प्लेयर को नहीं पता होगा कि मैं फिट हूँ या नहीं, ये बात नहीं है। एक तो जनरलाइज चीज़ है ना, अगर इतना ईजी होता तो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट बंद हो गए होते। और ये भी काफ़ी नहीं होता कि प्लेयर जिम जाओ जी रोज़ काफ़ी है, नहीं है। यू हैव टू टेल हिम कि आप बैट्समैन हो, स्पिनर हो, आप विकेट कीपर हो, कि आपको कौन कौन से मसल चाहिए, कितनी उसकी एंड्योरेंस चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी रेंज ऑफ मोशन चाहिए स्पेसिफिक जॉइंट की, ये साइंस है। और जो उसके लिए तवज्जो देंगे, फिर अगर एक बॉलर को, स्पिनर को आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं देंगे, आप शोल्डर जॉइंट की, उसके रोटेटर कफ मसल्स रप्चर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे प्लेयर ऐसे होंगे जिन्हें उसकी इतनी जरूरत नहीं होगी। इसलिए इट्स हाईली साइंटिफिक एंड हाईली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस रिक्वायर्ड है। और ये बात ठीक कह रहे हैं आप सब, की बात नहीं कि दिस इज एवरीथिंग, दिस इज पार्ट ऑफ द टोटल सिनेरियो। बिल्कुल, इसको समझने की जरूरत है। जब उस लेवल पे आ गए हैं तो वो अब उससे अपनी जो है ना, उस टैलेंट के बगैर वहां नहीं पहुंचे, लेकिन टैलेंट तो है, फिटनेस नहीं है। टैलेंट बहुत अच्छी है, अप्रोच की जरूरत है, और हर अप्रोच का अपना अपना एक है, हर किसी को हमारे सुपरस्टार हैं, स्टार थे, पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, ठीक है, और बैट्समैन थे, लेकिन उनका शोल्डर खराब था, वो बाल ऐसे नहीं फेंक सकते थे कभी भी। आप कभी देखो, हर खिलाड़ी की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, हर को अपनी चाहिए होती है, हमें करना और पड़ेगा। कभी हम समराना, आप इससे कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी अब पहले? बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका मेंटली फिट होना, क्योंकि देखें आपका वो टाइम नहीं रहा, एक साल बाद आपका जो है वो, जिस तरह से नेशन चेंज हो रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बिल्कुल आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ स्किल्स आर द बेसिक। बिल्कुल हाफिज साहब से कोई भी डिसएग्री नहीं कर रहा, हम बिल्कुल ये मानते हैं, क्योंकि देखें मैं खुद एक प्लेयर रह चुकी हूँ, तो प्रायोरिटी मेरी स्किल, मेरी अडॉप्टेबिलिटी, मेरी इंटेलिजेंस और मेरी जो चीज़ें हैं उनको मैं इम्प्रूव करूँगी। लेकिन अब इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब वो स्ट्रेस लेवल, आप अगर आप देखें साइंटिफिकली दिस थिंग्स इज़ प्रूवन कि एक साल बाद का जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और देखें वर्ल्ड में क्या चीज़ जो है सबसे नेसेसरी है, आप मानो कि क्या चीज़ आपको लगती है कि क्या इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रहने के लिए? सर एक्सप्रेशन, ये मैं नहीं कहती, ये आपकी साइंस कहती है। जो बंदा एक्सप्रेसिव होगा उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जिसका मैंने तो आपसे दो माहिरीन के सामने बैठ के भी एक्सप्रेस किया, तो मैं नहीं, सर आप तो गुड है सर, आपसे तो कोई कंपटीशन नहीं है। आप देखें कि एक बैट्समैन है ना, नया आता है, कोई एक 50 या 100 कर लेता है, तो उससे तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एक जो कोई बॉलर है 5 विकेटें ले ली उसने एक दो में, उसका कॉलर ऊपर हो गया, सारी चीजों ने। ये तो वैसे भी साइकोलॉजी कहती है ना कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं आपकी गेम के ऊपर भी वो इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अपने आप को मेंटेन करो, साइकोलॉजिस्ट को बताता है, और वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट है, तो बताता है कि आपने अपने टैलेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे आपने उसको सस्टेन करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, मैं कह रही थी कि देखें अभी तो ये चीज़ें जो है वो हमारी साइंस कहती है, हमारी एनर्जीज का जो नॉलेज है वो कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि नेगेटिव जो फोर्सेस हैं आपके इर्द गिर्द हैं, आप जैसे ही, वो कहते हैं ना, वो जो गुमान करोगे वही होगा। आप जैसे ही नेगेटिव सोचने लगोगे, इमिडिएटली जो है वो चीज़ें वर्क करेंगी। और जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जैसे इंसान पॉजिटिव रहेगा, मेंटल हेल्थ उसका फिट रहेगा, फिजिकल हेल्थ फिट रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो आप पे वर्क करना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेरी सिंपल थिंग। डॉक्टर साहब, जब हम ये बात करते हैं फिज़िकल फिटनेस के हवाले से, अब अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं, इनके पास तो सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के एतबार से भी बेहतरीन होंगी यकीनी तौर पर। अगर आप मेडिकल के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो सबसे मजबूत और अमीर इदारा है ना, उनके पास रिसोर्स की या फंड्स की तो कोई इशू नहीं है। फिर क्या मसला है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
صرف ٹیکنالوجی کا ہونا کافی نہیں ہوتا. ایک ہائیلی اسپیشلائز اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر ہے, کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس میں ایک اچھا سرجن نہیں بیٹھا ہوگا, اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا اور اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو وہ مشینیں بیٹھی کچھ نہیں کر سکتی. آئی ایگری, ساری چیزیں موجود ہیں. ہاکی کیوں نہیں آگے جا رہی, ادھر کیوں نہیں پیسے لگ رہے؟ یہ ہمارا جو ہے نا سیریسنیس ہے, لیک آف ڈسپلن ہے. صرف مشینیں کچھ نہیں کریں گی. یہی میں چیز آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرینر, کوچ, سائیکالوجسٹ, دی پرسن ہمسیلف, یہ دے آر پارٹ آف دی ٹوٹل پیکج آف فٹنس. یہ ایک نہیں کر سکتے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بس فٹ ہو جاؤ, آپ کو ٹیلنٹ ہو نہ ہو, یہ تو بحث ہی نہیں ہے. ٹیلنٹ ہے تو وہ 11 میں کھیل رہا ہے نا. مجھے ہائر کریں ٹیم کے لیے. دیکھیں پلیز, اگر آپ سن رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم وی آر والنٹیئرز, ہم ہر وقت حاضر ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہماری ٹیم صاحبہ اب بھی آ گئی ہیں. میں بالکل. کہاں غائب رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. صاحب آج پھر ایک اور بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں. اللہ کرے پاکستان جیتے, پاکستان بہتر کرکٹ کھیلے. ہے تو بڑا ہی, ہمارے پلیئرز اس کو لے کے بھی بڑا ہی چلے, بہتر انداز میں کرکٹ کھیلنی چاہیے نا. لوگ پاکستان کے کروڑوں لوگ ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر وہ توقع کرتے ہیں کہ ٹیم نتائج کے اعتبار سے اچھی کرکٹ کھیلے. اور انڈیا کے خلاف جب آپ کھیل رہے ہیں اور پہلا میچ ہارے ہوئے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کی خواہش ہے ستارے کیا گردش میں ہیں یا ہمارے ستارے ٹھیک ہی چل رہے ہیں. دیکھیں جب بھی ستاروں کی بات آتی ہے نا تو میں کہتی ہوں گیم پہ پریڈکٹ کرنا تھوڑی سی بے وقوفی اس حساب سے ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں گیم, میں پہلے بول رہی ہوں کہ آپ کا اسٹریٹجی کا گیم ہے, آپ کا مینٹل لیول کا گیم ہے, آپ کے جذبے کا گیم ہے. T20 میں بہت ہم نے میچز پلٹتے ہوئے دیکھے ہیں. T20 جو ہوتا ہے ہمیشہ سرپرائزز لے کے آتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں 60% چانسز ٹو ون انڈیا. ستارے بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں کلیور ہیں, اسی طرف جاتے ہیں. آپ ہمیں ایک اچھی امید بھی نہیں دے رہے, ورنہ تو پچھلے کئی سالوں سے چلتے آ رہا ہے کہ ہمیں پریڈکشن یہی سننے کو ملتی تھی کہ نہیں پاکستان جیت جائے گا, پاکستان جیت, لیکن پاکستان ہارتا ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اتنا کٹا انڈیا والوں کو. میرا تو ابھی میں ان کے پینل کے ساتھ بھی بیٹھی ہوں تو بڑا ہی جو ہے وہ ان کا جارحانہ رویہ ہوتا ہے بھارت کا ہمیشہ سے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ریسرچ کر کے آئیں. جتنا ہم لوگوں نے آپ کو کٹا ہے تو آپ کا وننگ لیول ابھی تک جو ہے وہ ہمارے برابر نہیں آیا. کوئی بات نہیں, وہ آپ کے ڈیز چل رہے ہیں, آپ لوگ اس ٹائم لیڈ. تھوڑا سا ہمیں ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو پرفارمنس سے اتار چڑھاؤ آتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے.